فقیر والی سے بھائی محمد ایوب صابر صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم نے آپ سے نکاح کے سنت طریقہ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ہمارے ہاں نکاح پر دولہے کو 6 کلمے ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھاتے ہیں، پھر قبول کرواتے ہیں۔ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ سنت طریقہ نہیں ہے اور یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نکاح پڑھانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ محمد ایوب صابر۔ جی میرے محترم بھائی، نکاح کا جو پڑھانے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے خطبہ پڑھا جائے، نکاح کا خطبہ پڑھا جائے، اس کے بعد حق مہر کے وضاحت کے ساتھ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کروایا جائے۔ یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو مروج ہو گیا کہ دولہے کو کلمے پڑھاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھا دیتے ہیں، یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ نکاح پڑھانے کے طریقے میں کلموں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی نے ابتداءً ایسے شروع کیا ہو کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ شاید اس نے کبھی کوئی کلمہ کفر کہا ہو، تو پہلے اس کو میں مسلمان کر لوں، پھر تاکہ نکاح صحیح ہو جائے اور پھر نکاح پڑھایا جائے، ایجاب اور قبول پھر کروایا جائے۔ ممکن ہے کسی نے ایسا سوچا ہو، تو اگر کسی نے ایسا سوچا بھی ہو تو یہ بات بھی درست نہیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، اس بات کو سمجھیں کہ کسی کو اس وجہ سے، جو میں نے ابھی وجہ بتائی، اس وجہ سے کسی کو کلمہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو غیر مسلم تصور کر رہے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی بدگمانی ہے۔ کسی مسلمان پر غیر مسلم ہونے کا گمان کرنا، یہ تو بدگمانی ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اور دوسری بات، یہ اصول کے بھی خلاف ہے۔ علم فقہ کا اصول فقہ کے قانون ہے کہ فقہ کے قانون میں بتلایا گیا ہے الیقین لا یزول بشک، کہ شک کی وجہ سے یقین جو ہے وہ زائل نہیں ہوتا۔ تو اس بندے کا مسلمان ہونا تو یقینی تھا۔ ایک احتمال تھا کہ شاید اس نے کبھی کوئی کلمہ کفر کہہ لیا ہو، تو اس احتمال کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے اس احتمال کی وجہ سے بھی کلمے پڑھانا درست نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے ممکن ہے کہ کبھی کلمہ کفر کہہ لیا ہو، اس لیے پہلے اس کو مسلمان کر لیا جائے پھر نکاح پڑھایا جائے، تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، نکاح کے باقی رہنے کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ پھر تو اس مولوی صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ وقتاً فوقتاً آتا جاتا رہے اور اس بندے سے تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرتا رہے، کیونکہ جس طرح شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے یہ اندیشہ ہے کلمہ کفر کہنے کا، شادی کے بعد تو بلکہ اور زیادہ ہونا چاہیے اندیشہ۔ تو اس لیے یہ جو صورت ہے جو اختیار کی ہوئی ہے لوگوں نے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کلمے پڑھانے کا شریعت نے نہیں بتلایا، اور جو ایک بعض لوگوں نے جو اپنے طور پر ایک مسلط سمجھی، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کلمے پڑھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ نکاح کی جو شرائط ہیں، نکاح کا جو سنت طریقہ ہے، خطبہ ہو، ایجاب اور قبول ہو، حق مہر متعین ہو، گواہوں کی موجودگی میں اور ہو سکے تو کسی بڑے مجمع میں ہو، تو یہ نکاح کے صحیح طریقہ کار ہے، نکاح پڑھانے کا صحیح طریقہ ہے۔